یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم اقسام جہاد جو ہے یعنی جہاد کی بڑی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ جہاد کی بڑی اقسام میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، جسے خواہش نفس کے خلاف جہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی خواہشات ہیں۔ یہ انسان کو کھینچتی ہیں گناہوں کی طرف۔ ان میں نفس امارہ بھی ہے جو انسان کو 24 گھنٹے گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جسے طے کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری قسم جو ہے وہ شیطان کے خلاف جہاد ہے، جسے جہاد بالطاغوت کہتے ہیں۔ نفس کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں کو مختلف حیلوں اور بہانوں سے اپنی اطاعت کرواتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت سے دور کرتے ہیں۔ قرآن نے ہر قسم کو، اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 76 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں، جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ پھر یہ طاغوتی قوتیں غلط رسم و رواج بھی ہیں۔ ہاں، اسلامی معاشرے میں غیر مسلم غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی ہیں، اور نمٹا جاتا ہے کہیں زبان سے، کہیں قلم سے، کہیں قوت سے، کہیں طاقت سے۔ قرآن کی جامع ہدایت ہے، سورہ نحل ہے آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ ہے، اور ان سے ایسے انداز میں بحث کرو، تمحیص کرو جو بہت اچھا ہو۔ اس لیے حدیث میں ارشاد ہے، مسلم شریف ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ارا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ پھر جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے جہاد ہے کہ انسان جو ہے یعنی اسلحہ، جدید اسلحہ، اور اس کے ذریعے کھلی جنگ میں، کھلے میدان میں فیس ٹو فیس مقابلہ کرنا اسلحے کے ساتھ، جہاد بالسیف ہے یہ کہلاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اسلامی معاشرے کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اسلامی معاشرے کی تحفظ کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور یہ نذرانہ پیش کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور بڑی تعریف فرمائی ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، فولاد سے بھی مضبوط ہے۔ پھر مدافعانہ جہاد ہے، مدافعت کرنا مطلب حملہ روک کر جہاد کرنا، جیسے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں مدافعت فرمائی، خندق کھودی، اس کی مدافعانہ جنگ فرمائی، اس میں کامیاب ہوئے۔ تو جو ہے پھر آج کے دور میں کہا جائے تو ظلم و ستم جو کیا جا رہا ہے تو عالم اسلام سے روکنے کی کوشش کرے، قراردادیں پیش کرے، ہاں، عالمی فورم جو ہے اس پہ، تو یہ مدافعانہ جہاد ہوگا۔ پھر مصلحانہ جہاد ہے، اصلاح کرنا، تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، نیکیوں کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا، کوشاں رہنا۔
اور یہ ہر شخص پہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پہ فرض ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ نبی علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا، دین حق کا قیام تھا، اور تمام قیامت تک آنے والے مسلمان اسی مشن کو لے کے آگے جائیں گے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ترجمہ ہے اس نے بھیجا اپنے رسول کی ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، اور پڑے برا مانے مشرک، یعنی اگرچہ انہیں ناپسند بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو نافذ فرمائے گا۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ترجمہ ہے اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد کفر کا اور ہو جائے سب دین اللہ رب العزت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا یفتر من صیام ولا صلاة حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ۔ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزہ دار ہے، قیام کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، روزے اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔